بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، جہاں پہ ہم آج کل کلمات قصار نہج البلاغہ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بڑا آسان رستہ ہے، بہت باریک نکتہ ہے کہ باب علم سے گزریں تو شہر علم آتا ہے۔ اپنی کم علمی کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ ہم باب العلم پر دستک دے رہے ہیں کہ ہمیں شہر علم تک کا سفر طے کرنا ہے۔ آئیے آج کی نشست میں ہم حکمت نمبر 460 اور 459 کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کو ہمارے لیے تحریر کیا ہے محترمہ سیدہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ نے، انتہائی آسان اور مختصراً ہم آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حکمت 460، بردباری اور صبر دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے، اور یہ دونوں بلند ہمتی کا نتیجہ ہیں۔ اور اب آئیے اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے صبر و استقامت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اسے بلند ہمتی کی نشانی قرار دیا ہے، یعنی صبر کرنا اور رواداری کم ہمت لوگوں کا شیوا نہیں ہے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 418 میں فرمان امام علیہ السلام ہے کہ حلم و تحمل ایک پورا قبیلہ ہے، اور فرمان امام علیہ السلام اٹل ہے۔ تاریخ گواہ ہے، کامیابی و کامرانی ایسے ہی لوگوں بلکہ اقوام کے قدم چومتی ہے کہ جن کی ہمت بلند، صبر خاصا اور بردباری اخلاق کا حصہ ہو۔ اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کی عملی مثال دیکھنا چاہیں تو کربلا سے بہتر کہیں نہیں مل سکتی، جہاں صبر معجزے دکھاتا ہے، بردباری وہب اور حر کو بخشش کر کے دروازے پر کھڑا کر کے سینے سے لگاتی ہے، اور بلند ہمتی 72 کو کندن بناتی نظر آتی ہے۔ بردباری، صبر و بلند ہمتی کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ یا تو علی علیہ السلام بتائیں گے یا اولاد علی علیہ السلام۔ ایک نظر آئیے اپنے ارد گرد اپنے معاشرے کا تجزیہ کرتے چلیں۔ یہ افراتفری، لا قانونیت، بے چینی، جھگڑے فساد جو ہمارے معاشرے کا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کسی حد تک ہماری قوم کا بھی خاصہ ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے معاشرے کا اور بلکہ ہماری قوم کا بھی خاصہ بنتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے دوری ہے۔ ہمیں قرآن و نہج البلاغہ گھر میں صرف رکھنی ہی نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنا بھی ہے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ سمجھ کر اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ بھی کرنا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے بہتر دستور حیات ہمیں کہیں نہیں مل سکتا۔ آج غیر ان اصولوں کو اپنا کر ترقی کی سیڑھیاں منزل بمنزل طے کر رہے ہیں، اور سامعین کے جیسے کہ قرآن مجید میں آیات الہی کی تفسیر خود ہی آیات الہی کرتی نظر آتی ہیں، بالکل اسی طرح یہی انداز کلام امام کا ہے۔ آئیے مولا کی حکمت نمبر 363 کو دیکھتے ہیں، جس میں کلام اس فرمان کی تفسیر بن کر کتنے معاشرتی مسائل کو حل کرتا نظر آتا ہے جس کا آج ہم شکار ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں حماقت میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح یہ حکمت 424 کے الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ آپ کہ میں ان الفاظ کو ہدیہ کرتی چلتی ہوں کہ حکمت 424 کو لکھا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ حلم و تحمل ڈھانپنے والا پردہ اور عقل کاٹنے والی تلوار ہے، لہٰذا اپنے اخلاق کے کمزور پہلوؤں کو حلم و بردباری سے چھپاؤ۔ اب یہاں پر یہ کلام امام مکمل ہوا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اور بردباری اتنی اہم ہے کہ مولا نے حکمت 207 میں فرمایا کہ اگر تم بردبار نہیں ہو تو بظاہر بردبار بننے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی جماعت سے شباہت اختیار کرے اور ان میں سے نہ ہو جائے۔ تو یوں ہم نے حکمت 460 کو سمجھنے کی مختصراً کوشش کی ہے، اور اب آئیے حکمت 459 کی جانب چلتے ہیں۔ مولا کا ارشاد ہے، تقدیر ٹھہرائے ہوئے اندازے پر غالب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ چارہ سازی ہی تباہی و آفت بن جاتی ہے۔ اور اب آئیے اس حکمت 59 کو آسان الفاظ میں مختصراً ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس گفتار حکمت میں امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قدرت یعنی ارادہ الہی ہر شے پر غالب ہے۔ اس حکمت میں در حقیقت 3 پیغام پوشیدہ ہیں۔ اول ہے توحید شناسی یعنی خدا کا وجود، دوم ہے خدا پر توکل، اور سوم غرور غالب نہیں آتا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اول یعنی توحید شناسی، خدا کا وجود اور اس کی رضا، اصل طاقت وہی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی منصوبہ بندی، طاقت اور کوشش، بہت سے لوگوں کے مشورے اور ساتھ کے باوجود مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کرتا تو احساس ہوتا ہے کہ اس تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی عظیم ہاتھ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں دوم یعنی خدا پر توکل۔ تنہا ہماری طاقت و فکر، تقدیر و تدبیر سازی کے لیے ناکافی ہے۔ خدا سے مدد کی طلب کی جائے، خدا سے مدد طلب کی جائے کہ وہی مسبب الاسباب ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی ہاتھ تھامنے والا ہے، اور وہی ہمارے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے، اور یہ ہمارا یقین ہے۔ اور اب آئیے سوم یعنی کہ غرور غالب نہیں آتا۔ اپنی طاقت و قوت، اپنی منصوبہ سازی پر غرور و تکبر کیسا کہ بعض اوقات طاقت و قوت اسباب کی فراوانی کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ذات خدا ہی ہے جو صاحب قدرت ہے، اپنی ذات، اپنی حیثیت اپنی نظروں میں آشکار ہوتی ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام کا حکمت نمبر 15 میں فرمان ہے کہ سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کے نتیجے میں موت ہو جاتی ہے۔ تقدیر کے ساتھ ساتھ الہی انصاف چلتا ہے۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ خدا عادل ہے، وہ کوشش بھی دیکھتا ہے، معرفت بھی دیکھتا ہے۔ اپنے غلط اٹھے ہوئے قدم یا اقدامات کو تقدیر کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ بلا شبہ وہی ہے جو جانتا ہے کہ کب کیا بہتر ہے۔ آئیے تعلیم امام علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ صدقہ اور دعا مقدر بدل دیتے ہیں، اسی لیے شب قدر اور دیگر معتبر راتوں میں دعا کی خصوصاً تاکید ہے۔ امام علیہ السلام کا اس قول حکمت میں فرمان ہے کہ مقدر تدبیر پر غالب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی تدبیر چارہ سازی ہی تباہی و آفت بن جاتی ہے۔ تاریخ کے صفحات میں ایک واقعہ دلیل بن کر موجود ہے کہ امریکی قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے امریکہ نے ایران پر خفیہ حملہ کیا۔ کسی کو خبر نہیں تھی، دنیا کی سپر پاور، طاقت و قوت ان کے پاس، تدبیر بہترین، ٹیکنالوجی جدید، لیکن جب ان کی یہ چارہ سازی تباہی اور آفت بن گئی تو ان کو خود دنیا کے سامنے اعتراف کرنا پڑا کہ ان کے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس جنگی جہاز صحرائے طبس میں آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ جمی کارٹر امریکن صدر کا مشہور جملہ کہ ہر چیز ہمارے فیور میں تھی لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا، تاریخ میں رقم ہو گیا، اور مولا علیہ السلام کے قول پر مہر تصدیق ثبت ہوئی کہ تقدیر ٹھہرے ہوئے انداز پر غالب آ جاتی ہے، لیکن یہ تقدیر دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے تبدیل ہوتی ہے۔ جس شب صحرائے طبس میں امریکی جنگی جہاز آپس میں ہی ٹکرا کر تباہ ہو گئے، دنیا میں کسی کو اس پلان کی خبر نہیں تھی، لیکن آیت اللہ خمینی کے شاگرد نے بتایا کہ آیت اللہ نے اس شب نماز کا روٹین کچھ تبدیل کر دیا تھا اور روز کمرے میں ہی نماز پڑھتے تھے، مگر اس شب زیر آسمان مصلی بچھایا اور تمام ساز و سامان دستیاب ہونے کے باوجود خدائی تقدیر کے سامنے سپر پاور کی کوششیں نقش پر آپ ثابت ہو گئیں۔ شیخ مفید اس حکمت کی شرح لکھتے ہوئے اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں شاہ زنان دختر کسرا کو اسیر کر کے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے سوال کیا کہ نزد کعبہ ابرہہ اور لشکر فیل کی تباہی کے بارے میں اپنے والد سے آپ نے کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جب خدا کسی کام پر غلبہ حاصل کرے گا تو اس کے خلاف لالچ اور طمع رکھنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے، اور جب کسی کی زندگی ختم ہو جائے تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے والد
نے کیا خوبصورت انداز میں بات کی ہے، یعنی ارادہ الہی اور حکم الہی کے سامنے سب ہیچ ہے۔ جیسا کہ سید رضی نے فرمایا کہ یہ مطلب مختلف الفاظ میں پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی حکمت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے کہ سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں۔ اسی طرح حکمت نمبر 250 میں مولا کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اور آئیے حکمت نمبر 273 میں بھی دیکھتے ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ پورے یقین کے ساتھ اس امر کو جانے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے چاہے اس کی تدبیریں بہت زبردست، اس کی جستجو شدید اور اس کی ترکیبیں طاقتور ہوں، اس سے زائد رزق قرار نہیں دیا جتنا تقدیر الہی میں اس کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ اور اب آئیے ہم چلتے چلتے حکمت 291 میں بھی غور کرتے ہیں کہ اشعث ابن قیس کو اس کے بیٹے کا پرسہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ اقتباس جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر صبر کرو تو اللہ کے نزدیک ہر مصیبت کا عوض ہے، اگر تم نے صبر کیا تو تقدیر الہی نافذ ہوگی، اس حال میں کہ تم اجر و ثواب کے حقدار ہوگے، اور چیخے چلائے جب بھی قضا جاری ہو کر رہے گا۔ اور اسی طرح حکمت 379 میں ارشاد فرمایا مولا نے، ہم اس کا اقتباس پڑھتے ہیں کہ اگر تمہاری عمر کا کوئی سال باقی ہے تو اللہ ہر نئے دن جو روزی اس تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے اس نے وہ تمہیں دے گا۔ تو یوں ہم نے اس حکمت کو یعنی کہ حکمت 459 کو بھی سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی۔ مولا سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائیں اور ہمارا ہاتھ تھام لیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔